السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد مہتا۔ ملک میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن دوسری طرف سیاست کی وجہ سے بھی خاصی گرما گرمی ہے۔ سیاست کے میدان میں اسی گرما گرمی کی وجہ سے کافی سارے سیاسی معاملات جو ہیں وہ برننگ ایشوز بنے ہوئے ہیں، جس میں 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ حکومت کا یہ کلیم ہے کہ اپوزیشن 18ویں ترمیم پر اپنی کانسنٹ ظاہر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیب آرڈیننس بھی نیا انٹروڈیوس کروانے کی بات چیت چل رہی ہے۔ ایک مسودہ بھی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر چل رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں حکومت کا موقف ہے کہ وہ جعلی ہے۔ اس کے علاوہ آٹا چینی کی رپورٹ جو 25 اپریل کو آنی تھی وہ نہیں آ سکی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 3 ہفتے مزید اس کو لگیں گے۔ اس کے ذمہ داروں کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ 1 مہینہ پہلے تک 2018 کے الیکشن سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چلتی رہی ہے اور کابینہ کے نام بھی فائنل ہو گئے تھے، اور 2 صحافی ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ اگلے ملک کے وزیر اعظم آپ ہیں۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ وزراء کی کرپشن پر بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے وزراء کے کافی ساروں کے نام آ رہے ہیں کہ وہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں، اور اس کے علاوہ قومی حکومت کی بھی ملک میں بات ہو رہی ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے پرسوں ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ حکمران اشرافیہ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو اشرافیہ میں آپ شامل ہیں یا عمران خان صاحب یا کوئی اور لوگ ہیں؟ اشرافیہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ پتہ کر لے۔ حکمران اور بڑی اشرافیہ عجیب بات ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں جی اشرافیہ کوئی مخلوق ہے، اشرافیہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اختیارات تو وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، اگر اختیارات اشرافیہ کے پاس ہیں تو پھر اشرافیہ کی حکومت کرنے دیں۔ عجیب سی بات ہے، کوئی اس کی منطق نہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی کی 3 صوبوں میں حکومت ہو، وفاق میں حکومت ہو، اور وہ کہے جی میں تو بے بس ہوں، لاک ڈاؤن انہوں نے کر دیا ہے، تو کیا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے؟ کہہ دیں، صاف کہہ دیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جی وہ تو کہہ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فائدہ ہے، یا میڈیا بھی بات کرتا ہے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے، تب وہ کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، تو کوئی کنفیوژن نظر آتی ہے آپ کو؟ کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں۔ کنفیوژن تو اس وقت ہوتی ہے اسٹریٹجی ہو۔ یہاں تو پرائم منسٹر خود کہتا ہے جی لاک ڈاؤن کسی اور نے کر دیا، میں تو بے بس ہوں۔ بھئی آپ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے ہیں، کابینہ کے جس کو وہ چیئر کرتے ہیں وہاں سے خبریں آتی ہیں جی لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن میں سختی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نرمی کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ تو بس ایسی ہی حکومت ہے الحمدللہ۔ اچھا، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید صوبوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے شاید، اور اس لیے بھی وہ کل بلاول کی جانب سے ایک مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم اگر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے؟ جی صحیح بات ہے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وفاقی حکومت آج تک کوئی پالیسی نہیں بنا سکی، کرنا تو دور کی بات ہے۔ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، کوئی کوارڈینیشن نہیں کی، صوبوں کو بٹھاتے، پورے ملک میں ایک پالیسی ہوتی۔ آپ کے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں، وہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں تو جیسے آپ نے خود کہا 3 دن پہلے پرائم منسٹر کہتے ہیں کسی اور نے لاک ڈاؤن کر دیا، میں بڑا مجبور آدمی ہوں۔ جی آپ کیا بتانا چاہتے ہیں عوام کو؟ اس وقت انفیکشن ریٹ آپ کا ڈبل ہو چکا ہے، آپ کا ڈیتھ ریٹ ڈبل ہو چکا ہے۔ جی یہ آج کے حالات ہیں۔ یعنی اس وقت پاکستان میں یہ مرض بڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں گھٹ رہا ہے، پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ تو اگر آج بھی حکومت عقل سے کام نہیں لے گی، سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گی، تو معاملہ کافی بگڑ سکتا ہے۔ ویسے صاحب، آٹا چینی کا کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ رپورٹ آنی تھی، نہیں آ سکی ہے۔ جی پچھلی حکومتوں کو تو نہیں ٹھہرا سکتے، یہ واحد معاملہ ہے جس میں پچھلی حکومتوں میں ملبہ نہیں ڈال سکتے، تو اسی حکومت میں ملبہ آئے گا۔ تو یہ نالائق لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کی پالیسیوں سے دونوں ایکسپورٹ کی اجازت جب سرپلس نہیں ہے آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے غلط فیصلہ کر دیا اس کو کریکٹ کریں۔ 7 سال ایکسپورٹ، آج تک قیمتیں بڑھ رہی ہیں،
ایک اس فیصلے کی وجہ سے اگر آپ کو قیمتیں بڑھتی نظر آ رہی تھیں آپ ایکسپورٹ روک دیتے, بات ختم ہو جاتی. یہی کام آٹے میں ہوا. آٹے میں چینی میں پیور کرپشن ہے, یہ سینکڑوں ارب کا معاملہ ہے, اور یہ جو کمیشن بنایا گیا اس کا واحد مقصد ہے, ہم نے کمیشن کو خط لکھا ہے, کمیشن نے واپس خط لکھا ہے جی کہ آپ ہمیں انفارمیشن بھیج دیں. یار میں کوئی تفتیشی ادارہ تو نہیں ہوں, تفتیشی تو آپ ہیں نا. میں تو آپ آ کے بتاؤں گا کہ آپ کی جو کمیٹی میں معاملات ہیں, جو کمیٹی کی رپورٹ ہے, اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ خرابی کہاں پر ہے. کیونکہ کمیشن بنا ہے کہ انکریز ان شوگر پرائس کیوں ہوئی, جی یہ کمیشن بنا ہے, تو ہم ان کو بتائیں گے کہ انکریز کیوں ہوئی. یہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ بات ریکارڈ پر آئے گی. یہ جوڈیشل کمیشن ہے, بالکل صحیح ہے. یہ ایک ایکٹ کے تحت آیا ہے, اس میں جوڈیشل پاورز ہیں, سوری جوڈیشل کمیشن نہیں ہے, جوڈیشل پاورز ہیں. تو ان کو سننا پڑے گا ہمیں, اور بات ریکارڈ پر لانی پڑے گی. اس کے بعد جو بھی رپورٹ لکھتے ہیں لکھ لیں. تو بادشاہ صاحب آپ کیا ایسی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ان کے آلریڈی نالج میں نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسی ایڈیشنل معلومات؟ انفارمیشن بڑی سمپل ہے کہ شوگر پرائس انکریز کیوں ہوئی. آپ وہ پوری کمیٹی کی رپورٹ پڑھیں, اور جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ یہاں بھی وہی ممبران ہیں, کمیشن کے ممبران بھی وہی ہیں, چیئرمین بھی وہی ہیں. اگر آپ یہ نہیں سننا چاہتے کہ قیمتیں کیوں بڑھی, قیمتیں ملک بالکان نے نہیں بڑھائیں, قیمتیں ای سی سی نے بڑھائیں, قیمتیں کابینہ نے بڑھائیں, ایک غلط فیصلہ کر کے, اور وہ فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت. جی بالکل. اس سے خرابی پیدا ہوئی. آپ نے جب قیمتیں بڑھتی دیکھیں امیڈیٹلی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں, آپ نے اس کو روکا نہیں. سونے پہ سہاگا پنجاب حکومت نے 3 ارب کی سبسڈی بھی دے دی, جبکہ پنجاب سے ہی ملوں نے ایکسپورٹ کیا بغیر سبسڈی کے, سندھ کی تمام ملوں نے ایکسپورٹ کیا بغیر سبسڈی کے, کے پی کی ملوں نے ایکسپورٹ کیا بغیر سبسڈی کے. سبسڈی کی کوئی ضرورت نہیں تھی, انٹرنیشنل پرائس زیادہ تھی, آپ کی جو قیمت ہے پروڈکشن کی وہ کم تھی, تو منافع پہ ہے تو مزید. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کابینہ کے ٹیبلوں پر جہاں فیصلے ہوتے تھے ای سی سی اور کابینہ کے, وہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے جو اس فیصلے سے کئی ارب, 10 ارب کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. آپ نے سینکڑوں ارب کی بات کی کہ منافع ہوا ہے, پروفٹ لیا گیا اور اس میں کمائے گئے ہیں. تو ای سی سی کی وجہ سے ہی ایکسپورٹ ہوئی ہے, ای سی سی کی وجہ سے ہی قیمتیں بڑھی ہیں. تو ای سی سی کو ہیڈ تو اسد عمر کرتے ہیں, تو اسد عمر کی جانب سے کرپشن کی گئی. ان کو بلائے نا, کمیشن بلا کے پوچھے نا, اسد عمر کو اریسٹ کریں, نائب اریسٹ کرے, اسے پوچھے, تفتیش کریں, 90 دن کا ریمانڈ لے اس کا, اور پوچھے اس سے کہ یہ تم نے یہ کرپٹ فیصلہ کیوں کیا ہے. عمران خان کو گرفتار کریں, اس کو پوچھے, کیونکہ ای سی سی کے فیصلے کابینہ پھر کنسیڈر کرتی ہے اور اپروو کرتی ہے, وہاں چیئر پرائم منسٹر کرتا ہے. تو وزیروں کو اریسٹ کریں, اسے پوچھیں کہ آپ نے غلط فیصلے کیے ہیں. 100 ارب سے زیادہ کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہو چکا ہے. جی 166 ارب روپے کا تو چینی میں ہوا. جی چینی میں, تو یہ سینکڑوں ارب کا نقصان ہے, نہ نیب کو نظر آتا ہے نہ ایف آئی اے کو نظر آتا ہے. یعنی یہ کمیشن پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکے گا. میں آج کہتا ہوں آپ نے کھوج لگانا ہے قیمت کیوں بڑھی ہے, 3 آدمی کو بنائیں, پرائم منسٹر کو, ای سی سی کے چیئرمین کو, چیف منسٹر پنجاب کو. بالکل صحیح. آپ کو جواب مل جائے گا. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی کچھ انویسٹیگیٹو سٹوریز آئی ہیں آٹے پر بھی اور چینی پر بھی. حیران کن طور پر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ای سی سی میں فیصلے ہوئے اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اسپائک بھی آیا اور بجا طور پر اسی کی وجہ سے بڑھا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر کی جانب سے کرپشن کی گئی ہے؟ کرپشن تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا. یہاں تو الزام لگایا پہلے جاتا ہے, ہم پہ الزام لگے ہیں نا کرپشن کے, جی تو ہم بھی ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان بھی کرپٹ ہے, اسد عمر بھی کرپٹ ہے, بزدار بھی کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ہم پہ الزام لگائے گا ہم بھی الزام لگائیں گے. الزام کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ حقائق کو دیکھیں, الزام بعد میں لگائیں, جب ثبوت آ جائے, جب آپ کے پاس الزام لگانے کو ہو آپ الزام لگائیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر الزام پہلے لگاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں بھی حق حاصل ہے ان پر الزام لگانے کا, لیکن میں گھٹیا سوچ ہم نہیں رکھتے, ہم الزام کی بات نہیں کریں گے. ان کو بلائے نیب, ان کو بلائے کمیشن, تفتیش کرے, ریمانڈ لے ان کے, پھر پتہ چلے. بالکل صحیح. اسد عمر صاحب کا جو ڈالر کی قیمت بڑی تھی اس میں بھی نام آتا رہا ہے کہ جو فائنینشیل اسپیکولیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں بین ہے, بلکہ کرائم ہے, آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں, لیکن یہ مسلسل جو ہے فائنینشیل اسپیکولیشن کرتے رہے ہیں,
डॉलर के मामले में कि डॉलर 180, हमारी आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रही है, 150 का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा, 140 का हो जाएगा, तो डॉलर जिसकी वजह से बहुत ऊपर चला गया। तो आप समझते हैं कि कहीं डॉलर के स्पाइक में भी इनका हाथ था? जी बिल्कुल, जब भी स्पेकुलेटिव मार्केट होती है उसमें पैसा बनाया जाता है जी। वो तफ्तीश करके बड़ी आसानी पता जाता है पैसा किसने बनाया है, ये मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, जो हमने अपना पॉलिसी रेट 13.25% पे रखा जी, और ये हॉट मनी मुल्क में आई, उन लोगों ने बेपनाह पैसा बनाया, क्योंकि दुनिया में बोरोइंग 2-3% पे हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप 13.25% दे रहे हैं जी, डॉलर के रेट को फिक्स किया हुआ आपने, हिलने नहीं दे रहे, ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। तो सिर्फ वो नाम बता दें जो हॉट मनी पाकिस्तान में आई थी, वो लोग कौन थे, उन इदारों के नाम बता दें, उन लोगों के नाम बता दें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी इसमें कौन कौन मुलव्वस है। आप बता दीजिए। आप नहीं, मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप उसका रिकॉर्ड पब्लिक कर दें, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, स्टेट बैंक पब्लिक कर दे कि ये इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है हॉट मनी में, तो जो पाकिस्तान लेकर आए हैं, वो लेकर चले भी गए और उन्होंने बेपनाह सैकड़ों मिलियन डॉलर यहाँ पर बनाए गए जी प्रॉफिट। तो जब आप उन लोगों के नाम देखेंगे, उन इदारों के नाम देखेंगे, तो आपके हकायक आपके सामने आ जाएंगे। तो असद उमर का भी कनेक्शन है उनका ताल्लुक जिससे, देखिए मैं इल्जाम लगाने वाला आदमी नहीं हूँ, इल्जाम लगाने वाले ये लोग हैं जो आज ऐवान इक़्तिदार में बैठे हैं। मैं हकायक की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप नाम बताएं किसने, जो हॉट मनी पाकिस्तान में आई थी, कौन से इदारे थे, कौन से लोग थे, सब बात समझ आ जाएगी। बिल्कुल सही। बासी साहब, आपने कहा इनकी सारी कैबिनेट करप्ट है। इस्लामाबाद में मैं भी, आप भी रहते हैं, हमें पता है कि बातें छुपती नहीं, रेस्टोरेंट्स पे बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, डील्स भी हो रही होती हैं। आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे लोगों के नाम अभी आते भी हैं, वुज़रा के भी नाम आ रहे हैं, तो और किन लोगों के नाम आ रहे हैं? या देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारा ये तरीका नहीं है। हमारा, आपने अभी कहा करप्शन में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, प्राइमा फेशाई एविडेंस मौजूद है। मैंने आपको बता भी दिया कि चीनी में करप्शन हुई, आटे में करप्शन हुई, हॉट मनी में करप्शन हुई, हर हुकूमत के हर काम में करप्शन है। जब करप्शन होती है तो मार्केट में खबर पहुंच जाती है। आज मार्केट जानती है कौन सा वजीर पैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है, कितने खा रहा है, ये सब मार्केट जानती है। अगर मैं दुकान लगा के बैठूंगा ना, तो दुकान का हर एक को इल्म होता है कि आज फलाने वजीर ने दुकान लगाई हुई है, पहुंच जाए। तो ये जरा मुश्किल बातें हैं कहनी, और तो आज इदारे मौजूद हैं, आईबी भी है, आईएसआई भी है, पता कर लें, कोई मुश्किल नहीं होता। तो वज़ीर आज़म तो पहले भी आईबी से रिपोर्ट्स और दीगर एजेंसियों से भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, वो रिपोर्ट्स पब्लिक कर दें, और उन्हीं की बेसिस पे 2-4 वुज़रा को उन्होंने घर भी भेजा। किसको घर भेजा? आमिर कियानी साहब को भेजा, फिरदौस साहब को भेजा, जो पिंडी में स्कूल इफ्तिखार को भेजा, इफ्तिखार दुरानी को, जो अस्पताल का इफ्तिताह किया है, वहां 7 कियानी साहब खड़े थे। आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, अगर करप्शन में निकाला तो उसको जेल डालना चाहिए था, उसको अंदर करना चाहिए था। तो बेनामी जो होते हैं ये जेल नहीं जाते। आपके ख्याल में वो बेनामी थे? मैं नहीं कहता हूं, अभी आपने कहा पूरा इस्लामाबाद कहता है। वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे करप्शन कर रहे थे, पूरा इस्लामाबाद कहता है, पता कर ले। मैं तो मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, चलने दे। अगर एक वजीर को आपने निकाला है करप्शन पे, तो उसके खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज नहीं कराया? उसको अंदर क्यों नहीं किया? पता नहीं दुरानी साहब को जाता, कौन से दुरानी साहब हैं, उनको भी, या भी ये खातून जो SAPM को निकाला है, उनको भी अंदर करें। अगर वो गाड़ियां इस्तेमाल कर रही थी और पता नहीं क्या पैसे ले रही थी नौकरियों के लिए, तो अंदर करें, क्यों नहीं करते? वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको रिपोर्ट भी दिखाई है कि आप पे ये इल्जामात हैं, तो इसलिए आपको रिजाइन देना चाहिए। उन्होंने रिजाइन से इनकार किया, तो फिर मीडिया में खबरें लीक की। रिपोर्ट एक दूसरे को ना दिखाए ना, हुकूमत का काम रिपोर्ट है दूसरे को दिखाना नहीं होता, अंदर करने की बात है। शौक अंदर करने का, करे अंदर करने की बात है। आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद भी बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा एक मरतबा फिर ट्विटर पर एक्टिव हुई हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, और शहबाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल जो है उस पर भी बात की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویسے صاحب 18th امینڈمنٹ پر حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید نون لیگ ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے. یہ 18th امینڈمنٹ کون ختم کروانا چاہتا ہے؟ 18th امینڈمنٹ کبھی ختم نہیں ہوگی, ہو نہیں سکتی. یہ اگر کسی کا خیال ہے تو بڑی خام خیالی ہے. جی یہ جو وزراء باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ 18th امینڈمنٹ ہے کیا. ابھی کوئی 18th امینڈمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کا ایک آئین ہے, آپ اس آئین میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نئی امینڈمنٹ لانا پڑے گی. تو آپ حکومت اگر امینڈمنٹ چاہتی ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے, اس میں بل لے آئے کہ ہم یہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں قانون میں. یہی طریقہ ہے نا. یہ ہماری خبریں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح. 18th امینڈمنٹ میں جو کچھ آپ نے صوبوں کو اختیارات دیے ہیں آپ واپس نہیں لے سکتے. آپ کیا ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو کنکرنٹ لسٹ ختم کی ہے آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. فیڈریشن میں کیپیسٹی نہیں ہے, فیڈریشن سے اپنے کام نہیں ہوتے. آپ جا کے اسپتال چلائیں گے, اسکول چلائیں گے, صوبوں کے اندر کیا کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. اس لیے یہ باتیں حکومت میں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو الف بے کا علم نہیں ہوتا ایشو کا. لیکن آپ کی طرف سے بھی کافی مثبت اشارے آ رہے ہیں. رانا تنویر صاحب کل میرے ساتھ تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بدلے میں کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے. شاید نیب آرڈیننس جو نیا لایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. ہمیں کچھ نہ دیں آپ. میں کہہ رہا ہوں 18th امینڈمنٹ آپ تبدیل کر نہیں سکتے. ایک آئین ہے, آپ بتائیں حکومت بل لائے نا. طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ کو آج ایک ملک کا آئین ہے, اس کے اندر بہرحال 24 کے 25 امینڈمنٹس اس کے اندر شامل ہیں, ٹھیک ہے. وہ علیحدہ شک ایگزسٹ نہیں کرتی. تو آئین کی جو شکل ہے اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو بل لانا پڑتا ہے کہ میں آئین کی فلانی شک تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی جگہ یہ ڈالنا چاہتا ہوں. وہ چیز ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس پر سودے بازی نہیں ہوتی. یہ کوئی تاثر دے کہ مسلم لیگ نون کوئی نیب امینڈمنٹ نہ کریں, ملک آپ کا نہیں چلے گا. نیب امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس پر ہم نے بڑے واضح جو اس کی شکیں ہیں جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں, ملک کے مفاد میں ذاتی بات نہیں ہے. اس میں لکھ دیں کہ نون لیگ میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا, نون لیگ کو چلنے دیں پرانے قانون کے مطابق چلنے دیں, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آگے کی بات کریں. بالکل صحیح. کیا آپ اس نیب کے ساتھ چل سکتے ہیں, ملک چلا سکتے ہیں تو سو بسم اللہ چلائیں. ہم نے تو بھگت دیا نا, بھگتنا تھا, آپ کل آپ نہیں بھگتنا ہے. اور ملک نہیں چلے گا, بھگتنے کو بھی چھوڑیں, ملک نہیں چلتا. دوسری بات, آئین میں ترمیم چاہتے ہیں, اسمبلی میں بل لے آئیں, سو بسم اللہ, سارا دن بیٹھ کے بات کریں گے آپ سے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ڈویزیبل پول سے پیسے ملتے ہیں, اصل بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کا شیئر کم نہیں ہو سکتا, 57-58% صوبوں کو جانا ہوتا ہے. باقی آپ کی ڈیٹ ریٹائرنگ بھی ہے, پھر ڈیفنس کے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں, تو اس لیے آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے وفاق کے پاس. تو اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. جی اگر یہ مشکل ہے تو یہ لے آئیں, اسمبلی میں یہ لے آئیں کہ وہ ایک شک جو ہے جس میں فریز کیا گیا تھا اس کو, کہ آپ اس سطح سے صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے, یہ اس ترمیم کا حصہ تھا. جی بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ملک کا حل ہے تو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. یہ پھر بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو الف بے نہیں آتی ایشو کی. لیکن 2/3 سے چینج ہو سکتا ہے بس صاحب. ہر چیز 2/3 سے چینج ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صوبوں کو پیسے نہیں ملنے چاہیے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں لکھا جائے کہ صوبوں کو ایک پیسہ نہیں ملے گا, یہ لکھا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا اس سے وفاقی حکومت کی مالی حالت پہ ایک پیسے کا فرق نہیں پڑے گا. آپ آج سارا ڈیجیٹل پول بھی رکھ لینا, آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ بات ان کو سمجھ نہیں ہے. انکم کم ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی آپ کی انکم نہیں ہے. دنیا میں ایک طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے ترقی کا, وہ گروتھ ہے. وفاقی حکومت کا کام ہے گروتھ مہیا کرنا, وہ حالات پیدا کرنا جس سے ملک میں گروتھ آئے گی. یہ حکمران وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5.8% کی گروتھ ایک ٹوٹے ہوئے پولیٹیکل نظام میں جو دی گئی تھی, انہوں نے اس کو 2 سے نیچے لے آئے 20 مہینے کے عرصے میں. اور اب کورونا کی وجہ سے مزید تقریباً نیگیٹو گروتھ کے قریب آپ پہنچ جائیں گے. جی سکڑے گی پہلی دفعہ, سکڑے گی. تو آپ کیسے پھر پورا کریں گے؟ بالکل صحیح. بس اب نیب آرڈیننس لایا جا رہا ہے, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ کو نہیں ٹچ کیا جائے گا. کیبنٹ جو ہے دائرہ اختیار سے نکل جائے گی, نیب کی ڈومین سے نکل جائے گی. تو اس طرح کی ترامیم تو جو احتساب کے بنیادی اصول ہیں ان کے اگینسٹ ہے.
نہیں، کیبنٹ کے فیصلے، کیبنٹ کے فیصلے، یہ کیبنٹ کے کیبنٹ ان فیصلوں کے کو دائرہ اختیار سے- کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے. اگر آپ ایک حکومت کی پالیسی کو آپ چیلنج کرنا شروع کریں گے، کیبنٹ کے فیصلوں کو چیلنج کرنا، نیب کا ایک 17 گریڈ کا افسر کہے گا نہیں جی یہ کیبنٹ کے فیصلے غلط تھے، تو ملک چل جائے گا. پھر نیب کے حوالے کرتے ہیں، نیب بھی چلانے دیں ملک کو. یہ ممکن نہیں ہے. تو جو چیئرمین نیب کا یہ کلیم ہے کہ ہم فیس نہیں بلکہ کیس دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے؟ کس کا انہوں نے کیس دیکھا ہے؟ وہاں تو پہلے نام کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر مقدمے بنائے جاتے ہیں. مجھے بتائے نا کون سا مقدمہ بنا کے انہوں نے اریسٹ کیا ہے؟ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف کو اریسٹ کیا صاف پانی میں، آشیانہ کا کیس بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں بنا. 1.5 سال ہو گیا، اب ایسٹ بیونڈ مین کی بات چل رہی ہے. تو یہ کیس ہے، یہ فیس ہے. چیئرمین نیب صاحب ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں. کرپٹ ہے وہ؟ مجھے کیا پتا ہے، کرپشن کی بات میں نہیں کروں گا. کارکردگی دیکھ لیں، ملک کو تباہ کر دی ہے اس ادارے نے. ملک آج نہیں چل رہا. کیس فیس کی باتیں نہ کریں، کیس بنائیں اور کیمرہ رکھ کے تفتیش کریں. کیمرہ رکھیں عدالت میں، لوگوں کو بتائیں پاکستان کے عوام کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں تو اوپر چیلنج ہے، کیمرہ رکھیں جی، عوام کو دکھائیں ہم سے اس شخص سے یہ تفتیش کریں. میں وزیر اعظم ہوں، تفتیش کر لیں کیمرہ رکھ کے. بالکل صحیح ہے. پورے پاکستان کو دکھائیں. عدالتوں میں کیس کے اندر کیمرہ رکھیں، لوگوں کو دکھائیں آپ کیا الزامات لگاتے ہیں، لوگوں کو دکھائیں کہ کون کرپٹ تھا. اس لیے کرپٹ کہنا بڑا آسان ہے، کرپٹ کا الزام لگانا بڑا آسان ہے. 400 ارب کی کرپشن ہو گئی، 500 ارب کی کرپشن ہو گئی. ارب تو ایسے جیسے ریوڑیاں بانٹنے کی طرح ہو گیا. تو کوئی ریئل اسٹیٹ میں اور کالونیوں میں بھی کوئی پیسہ بنایا ہے نیب کے لوگوں نے، اسپیشلی چیئرمین نیب نے؟ کس نے نہیں چیئرمین نیب میں دیکھیں، پھر میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. کس نے نہیں بنایا؟ میں اسپیسیفکلی نیب کی بات کر رہا میں ہوں. نیب کی ڈومین نہیں ہے کہ وہ کالونیز اور ریئل اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھے، لیکن وہ پھر بھی دیکھتی ہے ان کے کیسز کیوں پر دیکھتی ہاتھ ہے؟ ہے. پتا کرے نا کہ ان کو بڑی حب الوطنی ہے کالونیز کے ساتھ، کہ حب الوطنی کے جذبے میں دیکھتے ہیں ان کے معاملات کو. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پیسہ. ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہاری کالونی نہیں، یہ فلانے کی بے نامی ہے. اب وہ بیچارہ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے جو پیسے دیتا ہے دے کے گھر چلا جاتا ہے. یہ پرانا دھندا 20 سال سے چل رہا ہے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، جتنے اختیارات ہوں گے، جتنا کالا قانون ہوگا، اتنے پیسے بنانے کے موقع زیادہ ہوتے ہیں. جتنے آپ کے اختیارات زیادہ ہوں گے، آپ پیسہ زیادہ بنا سکتے ہیں. اور بن رہا ہے، پچھلے 20 سال سے بن رہا ہے. بالکل. اچھا باسی صاحب، یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ حکومت شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی. آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور کوئی نئے سیٹ اپ کی گنجائش ہے، ضرورت ہے؟ لگ رہا ہے یہ لگنے والی بات ہے. آپ بیٹھے 20 مہینے ہو گئے، ایک مثبت کام حکومت کو دکھا دیں جس نے عوام کو کوئی ریلیف پہنچائی ہو، عوام کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہو. معیشت تباہ کر دی، بے روزگاری عام کر دی. ملک کے اندر کوئی ادارہ نہیں جو محفوظ ہے. دوستوں یاروں کی حکومت ہے. شوگر کرائسس، ویٹ کرائسس، فائنینشیل کرائسس، کرپشن کے سکینڈل اتنے بڑے بڑے ہیں، وزیر منہ کھول کے بیٹھے ہیں. تو یہ حکومت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئے سیٹ اپ کی گنجائش ہے، تو پھر قومی حکومت بنے گی ملک نہیں میں؟ جی، میں کہہ رہا ہوں یہی چلے. آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو 5 سال چلے. قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے قومی حکومت بن جائے گی اور آپ اس میں شمولیت اختیار کریں قومی گے؟ حکومت کیا ہوتی ہے؟ تمام قومی پارٹیز حکومت کی ایک بیوقوفی کا کام ہوتا ہے. آپ نے اگر ملک نہیں چل رہا، آپ سب سے پہلے آپ ضرورت ہے گورننس کے طریقہ کار پہ اتفاق ہو کہ گورننس کیسے ہوگی. جی. اس کے بعد نئے الیکشن کرا لیں، فری اینڈ فیئر کرائیں. جولائی 2018 والے کروانے ہیں تو مت کروائیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، پاکستان کے عوام کو ایک دفعہ فیصلے کا موقع دے دیں. آپ یقین کریں بہتر فیصلہ دیں گے آپ کو. بہتر فیصلہ ہے. شہباز شریف صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس لیے واپس آئے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو کہا گیا تھا اور کسی کے کہنے پر واپس آئے ہیں. شہباز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، ان کا علاج ہونا تھا، ان کے آپریشن ڈیلے ہو گئے. ہم جس ٹی وی پروگرام پر جاتے تھے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، آ کیوں نہیں رہے؟ اب وہ آ گئے ہیں تو کہتے ہیں جی ڈیل کے حصے میں آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کے پاس 84 MNA ہیں. وہ کیسے ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یہ سوچا ہے کبھی کسی نے؟
قومی حکومت کے تحت تو بن سکتے ہیں. قومی حکومت میں مسلم لیگ نون شامل نہیں ہوگی، کسی قومی حکومت نہیں ہوگی. یہ آپ لکھ لیں، میں کہتا ہوں یہ بات، کیونکہ قومی حکومت سیاسی تباہی کا نتیجہ. قومی حکومتیں نہیں چلتی. نئے انتخابات میں جانا چاہتے ہیں. نئے انتخاب سے پہلے طے کر لیں کہ گورننس کیسے ہوگی، اختیار کس کے پاس ہوگا، الیکشن کیسے ہوگا. کس کے پاس ہونا چاہیے اختیار؟ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. تو اب کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کہہ رہا ہے اشرفیہ کے پاس ہے. اشرافیہ کون ہے؟ اشرافیہ وزیر اعظم کو پوچھیں. وہ کہتا ہے میں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا. تو آپ بھی تو وزیر اعظم رہے ہیں، جب آپ تھے وزیر اعظم تب اختیار آپ کے پاس تھا؟ نہیں، ہاں بالکل تھا. جو میں فیصلے کر سکتا تھا میرے پاس تھا. اشرافیہ سے ملاقات میری نہیں ہوئی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں حکومت گرانا آسان ہے؟ کتنے دنوں میں گرائی جا سکتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے گراتا کون ہے. مثال کے طور پر اگر طاقتور حلقے چاہیں تو کتنے دنوں طاقتور میں حلقہ دیکھیں، طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے نا. عوام تو چاہیں تو ایک دن کی بات ہے. کیسے عوام کے علاوہ کوئی طاقتور ہے تو اس کا بتا دیں، اسے پوچھ لیتے. تو کیسے عوام کیسے ایک کیونکہ جو طریقہ کار آئین میں ہے اس میں تو حکومت ہٹانا ایک ناممکن کام ہے، جو عدم اعتماد کا طریقہ ہے. باقی حکومتیں توڑی بھی گئی ہیں، آئی ہیں، گئی ہیں، عدالتوں نے بھی توڑی ہیں. وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. بالکل صحیح. اس سے ملک کا فائدہ کبھی نہیں ہوا. فائدہ نہیں ہوا. بس صاحب آپ نے کہا کہ 2014 کا جو دھرنا ہے اور 2000 اور جو فیض آباد کا دھرنا، دونوں دھرنے جو ہیں وہ کروائے گئے. وہ دھرنے کس نے کروائے تھے؟ میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا حقائق دیکھ لیں جو کچھ یہاں پر ہوا، جس طرح پولیس کو مفلوج کیا گیا، جس نے بھی کروائے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑیں کس نے کروائے ہیں. اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں لکھتے رہیں کہ یار میں اپنا بیان دے دوں گا کہ میرا کیا خیال ہے دھرنا کیسے ہوا، کس نے کروایا. آپ بھی کہہ دیں، وہ بھی کہہ دیں. حقیقت عوام کے سامنے آ جائے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 300 آدمی آ کر یہاں بیٹھ جائیں اور پولیس کوئی کارروائی نہ کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ فیض آباد پہ آ کے 200 آدمی بیٹھ جائیں اور پورا دارالحکومت بند ہو جائے. ان چیزوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آتے اس وقت. اس کے اثرات بہت عرصے تک رہتے ہیں. صرف اس دھرنے کی وجہ سے آپ کا سی پیک 1.5 سال ڈیلے ہوا. جی. اس 1.5 سال کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ اربوں ڈالر میں جاتی ہے. جو دوسرا دھرنا فیض آباد والا تھا، آپ کی تمام انویسٹمنٹ ٹائمنٹ ختم ہو کے رہ گیا، حکومتی کریڈیبلٹی ختم ہو کے رہ گئی. ان کے اثرات ملک کی گروتھ پر جاتے ہیں. تو ان کے پیچھے کون تھا؟ کیا یہ آپ ڈٹرمن کر لیں نا، یہ تاریخ حصہ بنا دیں. بتائیں گے آپ کو لوگ، آپ کو سیاستدان بتائیں گے، آپ کو آپ بھی سیاستدان، آپ وزیر اعظم تھے. میں بتاؤں فیض آباد دھرنے کے وقت تو آپ وزیر اعظم تھے. کمیشن بنائیں، میں بتا دوں گا کیا ہوا وہاں پر. تو میڈیا بھی ایک طرح سے کمیشن ہی ہے نا، پوری عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. میڈیا میں دیکھیں، میں اسپیکولیٹو بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ یہ ہوا، یہ حقائق ہیں، یہ ریکارڈ دیکھ لیں، فلانے بندے سے پوچھ لیں، حقیقت سامنے آ جائے. کسی کو ابھی بھی کسی کو سزا مت دیں، کسی کو سزا مت دیں. میں نے گھر بھی جانا ہے نا، تو شیئر کرنے کا بعد میں بات کریں. بات یہ ہے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے آئے. کسی کی حد تک کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کی بدنامی کرنا مقصود نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ جو مسخ کر دی گئی ہے وہ حقائق عوام کو پتا ہو کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. تو پولیس کو کس نے مفلوج کیا؟ پولیس کے ڈی آئی جی نے آپ کو کہا کہ کارروائی ہم نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس ڈی آئی جی کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ میں کیا کارروائی کرتا ہوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بڑے لمبے حقائق ہیں، یہ ایک بیان میں آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لکھوا لیں، سب سے پوچھ لیں. کمیشن مجھے بلا لے یا میں خود والنٹری پیش ہو جاؤں کہ جناب یہ اس دن ہوا، ڈی آئی جی نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا، موقع پر کیا ہوا. یہ حقائق ان کو آپ دبا کے رکھیں. 30 سال بعد ان کو. تو آپ عوام کے لیڈر ہیں عباسی صاحب، عوام کی بھرپور سپورٹ آپ کو حاصل ہے، آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، تو آپ کو عوام کے سامنے یہ حقائق لانے چاہیے. جی اس وقت تو میں نیب سے جان بچانے کے چکر میں ہوں. آپ کو حقائق بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات بڑی سیدھی ہے. تو آپ کو حقائق بتانے پر نیب دوبارہ پکڑ لے؟ جی بالکل. آپ نیب کا کام کوئرشن ہے، نیب کا کام اپوزیشن کو دبانا ہے، نیب کا کام آواز دبانا ہے. مطلب آپ کسی قسم کے بھی حقائق عوام کے سامنے لائیں گے تو نیب آپ کو پکڑ لے گا؟ بالکل نیب آئے گی، اگلے دن نوٹس آ جائے گا. تو میں اس نوٹس سے بھی نہیں گھبراتا. تو پھر گھبراتے نہیں ہیں تو پھر انفارمیشن شیئر کریں. کیونکہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں وزیر اعظم رہا ہوں،
بہت سے حقائق پتہ ہیں، وہ پوشیدہ رہیں گے. میں تو ان حقائق کی بات کر رہا ہوں جو عوام کے سامنے رکھنا، تاریخ کا حصہ بنانا ضروری ہوتے ہیں. یہ کوئی سیاست اس سے مقصود نہیں ہے، کوئی اس سے ذاتی مفاد مقصود نہیں ہے. یہ حقائق آج آپ لکھ لیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ جی یہ حقائق ہم 30 سال بعد جب اس کام میں ملوث لوگ عہدوں پر نہیں ہوں گے یا وہ زندہ نہیں ہوں گے تو ہم یہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں گے. ہمارے بڑے تلخ حقائق ہیں، آج کے نہیں ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے بڑے تلخ ہیں. یعنی لیاقت علی خان کی بھی جو ان کا قتل ہوا، وہ آج تک شہید ہوئے، وہ آج تک حقائق پتہ نہیں وہ بھی نہیں آ سکے. یہ ڈان لیکس کیوں ہوئی تھی؟ کوئی ایکسٹینشن کا ڈان مسئلہ لیگ ٹھیک ہے، مجھے اب یہ بھی یاد نہیں رہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ڈان بنا لیکس میں سے میں نے سٹوری کی تھی. نہیں ٹھیک ہے، ڈان لیگ ٹھیک ہے. ڈان لیکس وہی تھی جو ایک 3 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پر جو بھی باتیں ہوئی وہ لیک ہوئی، وہی ڈان لیکس تھی. دیکھیں باتیں لیک ہوتی رہتی ہیں. آپ کچھ کہیں گے، کیا ہو سکتا ہے وہ لیک حقیقت پر مبنی نہ ہو. ایک میٹنگ میں 10 آدمی بیٹھے ہوں، 10 کیوں ہوئی تھی؟ مختلف باتیں. یقین کریں مجھے اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ڈان لیگ تھا کیا، مجھے یاد نہیں ہے. تاریخ کا حصہ بن گیا. میں یہ کہتا ہوں ان باتوں کو تاریخ کا حصہ بنا دیں. جس شخص نے وہ لکھا تھا اس سے پوچھ لیں تمہیں کس نے بتایا ہے. جس نے اس کو بتایا اسے بلا کے پوچھ لیں یار تم نے کیوں بتایا، کیا بات کہی ہے. کیونکہ جو ان میٹنگ میں بات ہوتی ہے وہ خفیہ رہنی چاہیے، وہ باہر نہیں کی جاتی. جو آپ کی این ایس سی کی میٹنگز ہوتی ہیں، کیبنٹ کی ہوتی ہیں، ای سی کی ہوتی ہیں، اس کی باتیں باہر نہیں کی وہ تو جاتی. باہر گئی اور نا، بہت سی ایسی باتیں جو اعتماد میں کی جاتی ہیں وہ کبھی تاریخ کا حصہ نہیں بنتی. لیکن جو اثرات عوام پر ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنانا ضروری ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ عباسی صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لے لیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عباسی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی آج کل کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا سہیل وڑائچ صاحب کو، جس پہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی 1 مہینہ پہلے تک بارگین ہو رہی تھی، جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا اور کابینہ کے نام بھی فائنل ہو جائیں گے. آپ کے علم میں ہے ایسا؟ نہیں، کوئی علم نہیں ہے. 31 مئی 2018 تک میں وزیر اعظم تھا، اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں تھی. اگر اس کے بعد کوئی بات چیت ہوئی ہے تو شہباز صاحب بتائیں گے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی دور میں نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا جب وہ ملک سے باہر تھے، اور وہ آئے اور جیل چلے گئے. تو ڈیلز ہوتی ہیں یا اقتدار کے لیے یا جان بچانے کے لیے، تو دونوں عمل یہاں نظر نہیں آتے. 26 جولائی کو الیکشن ہو گیا، اس میں مسلم لیگ نون کی حالت ہوئی سب جانتے ہیں، اور نواز شریف صاحب جیل میں. تو سودے، اگر یہ گھاٹے کا سودا نظر آ رہا ہے مجھے، تو اس لیے سودے ہم نے نہ کبھی کیے نہ کریں گے. لیکن انہوں نے انٹرویو میں خود اعتراف کر میں لیا. نے اور یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو آپ کا عوام کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. میڈیا نے بڑا سیکریفائز کیا ہے. وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ جعلی نعرہ تھا. پھر آپ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ میں کے یہ ساتھ کہہ بات رہا ہوں کر نا رہے کہ تھے. یہ بات میری نظر میں حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں. 31 مئی تک تو کوئی بات چیت نہیں تھی، میں اس کا گواہ ہوں. یہ 2 سال میں کبھی ایسی کوئی خبر آئی نہیں ہے. اب آنن فانن یہ خبر آئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب محترم آدمی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. یا وہ بتا سکتے ہیں، یا شہباز صاحب بتا سکتے ہیں، یا دو جرنلسٹ کا ذکر ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ساری بات ہے. لیکن اور بھی 1-2 جرنلسٹ نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یقین تھا 10 دن پہلے تک کہ وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں. اس کا الیکشن کے ذریعے، جی الیکشن کے ذریعے، لیکن الیکشن میں نون لیگ کامیاب ہوگی اور وہ وزیر اعظم ہوں گے. ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میری آپ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی بھی کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور باقی شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا جا رہا ہے. دیکھیں مجھے 32 سال سیاست میں ہو گئے، نہ کبھی خفیہ ملاقات کی ہے نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جانتا، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ ان کو مبارک ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کیا بات کرنی ہے آپ نے کسی سے. اقتدار عوام کے پاس ہونا چاہیے، عوام جس کو الیکشن میں الیکٹ کریں وہ جیتے. اس طرح ملک چلتے ہیں.
یہ ڈیلوں سے اور خفیہ ڈیلوں سے اور مذاکرات سے بات نہیں بنے گی. مذاکرات کس بات پہ؟ ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنا رول ادا کریں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں. اس کو یقیناً آج حکومت دباتی ہے, نیب بھی استعمال ہوتی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے, میڈیا بھی استعمال ہوتا ہے, میڈیا کو دبایا جاتا ہے, یہ سب سلسلے آج جاری ہیں. تو عمران خان تو جس طرح حکومت کر رہا ہے یہ تو تباہی کا راستہ ہے, یہ معاملہ نہیں چل سکتا. شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو رپورٹس آتی نہیں ہیں کہ لندن میں بھی انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے تردید کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. میں تردید کر دیتا ہوں, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اگلا سوال. آپ کی ابھی کوئی آپ کا بات تردید انہوں نے نہیں کی, میں کر دیتا ہوں. آپ نے کر دی, بالکل صحیح. لیکن یہ باسی صاحب یہ بات تو طے ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے, کوئی مہم جوئی ضرور ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی بات چیت تو ضرور, معاملات تو کہیں نہ کہیں پہ ضرور طے ہو رہے ہیں. کھچڑی اور مہم جوئی سے ملک کبھی نہیں چلتے. مانتے یہ ملک کے ہیں کہ مفاد میں, یہ ملک کے مفاد میں کھچڑی نہیں پک ہے. رہی ہے, آپ مانتے ہیں کھچڑی پک رہی ہے؟ کھچڑی اگر پک رہی ہے تو مسلم لیگ نون اس کا حصہ نہیں ہے. جس کی جو مرضی کھچڑی پکاتا رہے, مہم جوئی کرتا رہے, یہ چیزیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ معیشت کی تباہی, ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہیں. اس لیے آئین کے مطابق حکومت چلے اور فیصلے عوام کے پاس رہیں, یہی واحد راستہ ہے. مسلم لیگ نون کے فوج کے ساتھ تعلقات آج کے دن کیسے ہیں؟ ہمارے ہر ادارے کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, کیونکہ سارے ادارے مل کے ملک کے اندر چلتے ہیں. اگر ہم اپوزیشن میں ہوں پھر بھی فوج اس ملک کا حصہ ہے, سیاستدان اس ملک کا حصہ ہے, جوڈیشری اس ملک کا حصہ ہے. ہر ایک کا رول آئین میں ڈیفائنڈ ہے, اس کے اندر رہ کر کام کریں. کوئی جھگڑے کی یہاں بات نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں, یہ ملکی معاملات ہیں. سب کا کام یہی ہے کہ اکٹھے مل کر ملک کے مسائل کو حل کریں. تو ابھی کمنگ ڈیز میں اکٹھے چل سکتے ہیں, چونکہ بنیادی طور پر جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہی تھا, تو اب معاملات آپ کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اگلے کمنگ ڈیز میں آپ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ نہیں, اگر ووٹ کو عزت نہیں دینی تو ہم اس کی تو مخالفت کریں گے نا. ہم ڈیموکریٹ ہیں نا, جی جی, ہم سیاستدان ہیں, ہم ووٹ کے ذریعے آتے ہیں. اگر میں ووٹ کو بھی عزت نہ دے سکوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو ہم ہر ادارے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ملک کے لیے ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں عمران خان چلائے 5 سال, وہ الیکٹ ہوا ہے, الیکٹ سلیکٹ جو بھی کہتے ہیں, لیکن چلائے 5 سال, ہم بیٹھیں, آرام سے بیٹھیں. جو باسی صاحب شہباز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کی بات چیت ہو رہی تھی, تو اس پر تو کافی زیادہ پارٹی کی جانب سے احتجاج سامنے آنا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ اس بیان کی وضاحت کریں, استعفیٰ دیں, کوئی کارروائی کا مطالبہ کچھ ایسا ہے؟ بیان انہوں نے نہیں دیا. یہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنا ایک کالم لکھا ہے کہ میری گفتگو ہوئی ہے, جی جی جی, اور میں انہوں نے کہا کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی میں اس کو رائٹ. اب میں اور آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, کسی اور پیرائے میں گفتگو ہوتی ہے, میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں, تو ان کا بیان سے تعلق اور حقائق سے تعلق ذرا بگڑ جاتا ہے. حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, کس پیرائے میں بیان کیے جاتے ہیں, کیوں بیان کیے جاتے ہیں, کس ماحول میں ہوتے ہیں, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب, اور یہ آج کوئی ملک کا مسئلہ نہیں ہے, اگر شہباز شریف صاحب نے بات کرنی ہوئی تو پبلکلی کر دیں گے. تو آپ کی جانب سے کوئی کارروائی کا مطالبہ, استعفے کا مطالبہ شہباز شریف صاحب کو نہیں کیا گیا ہے؟ نہیں, آپ نے وضاحت بھی نہیں مانگی ہے ان سے؟ نہیں, ہر بیان کی دیکھیں, سینکڑوں اخبار ہیں, سینکڑوں ٹی وی انہوں نے چینل جاوید ہیں, چودھری صاحب کو بھی انٹرویو دیا اس کے تو بعد. وہاں جاوید چودھری صاحب پوچھ لیتے, وہ اچھا موقع تھا ان کے پاس. دیکھیں, اس بات کا جواب شہباز شریف صاحب بھی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی, کس کانٹیکسٹ میں کی, کس پیرائے میں کی, یہ بات سامنے آ جائے گی. بالکل صحیح. ویسے صاحب, مریم نواز صاحبہ 2-3 دن سے کافی ایکٹیو ہوئی ہیں, تو یہ بات سامنے آ رہی ہے, تاثر ہے کہ شاید جو معاہدہ تھا مریم نواز کے خاموش ہونے کا, وہ معاہدہ اب ایکسپائر ہو گیا, تو اس لیے وہ ایکٹیو ہو گئی. معاہدہ ہے آپ کے پاس؟ اس کو تاریخ لکھی ہوئی تھی؟ یہ اسپیکولیٹو باتیں ہیں. جب وہ ٹویٹر پہ نہیں تھی تو کہتے ہیں معاہدہ ہو گیا, ٹویٹر پہ نہیں ہے. میں تو نہ ٹویٹر کو جانتا ہوں, مجھے کوئی علم بھی نہیں ہے ٹویٹر کیا بلا ہوتی ہے, یقین کریں میں ان چیزوں کو بالکل بے خبر ہوں. آپ کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جو ریگولر اپ ڈیٹ ہوتا ہے, کون کرتا ہے؟ فیس بک سے بھی ہے, ٹویٹر کی بھی ہے, پتہ نہیں کون کرتا ہے. تو بہرحال میں بھی اب سوچ رہا ہوں میں بھی ٹویٹر شروع کر دوں گی, اب تو فارغ بیٹھے ہیں, کام دنیا کو ہے نہیں. تو ٹویٹر تو میں نے جو دیکھا ہے تو یہی ہے کہ اپنی بےزتی کرانی ہو تو ٹویٹر پہ کوئی کہہ دے تو کم سے کم 1,500-2 ہزار آدمی آپ کی بےزتی 3 پشتوں کی کرتا ہے. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہے. مریم نواز صاحبہ
اس پارٹی کی نائب صدر ہیں، انہوں نے میرے گھر بھی آئی تھیں، بیان دیا وہیں پر کہ جب میری پارٹی کی میری ضرورت ہوئی میں حاضر ہوں. تو ان کا سیاست میں ایک رول ہے اور رہے گا. وہ پارٹی ورکر کے دل میں، عوام کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے. اب وہ کیسے اس کو استعمال کرتی ہیں، کیا رول ادا کرتی ہیں، یہ فیصلہ وہی کر سکتی ہیں، جماعت کر سکتی ہے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ابھی نقصان ہو رہا ہے بطور پارٹی ان کی ایبسنس کی وجہ سے. تو پارٹی ان کو کب کہے گی؟ اب تو ضرورت ہے ملک کو، کورونا ہے، کرائسس ہے، اور 10,000 کمی ہوئی تو ہم کہیں گے. اور یہ فیصلہ ان کا ہے کہ وہ کیا رول ادا کرتی ہیں. یہ مسلم بات آپ کو یاد رہے کہ وہ ان کو کنوکٹ کیا جا چکا ہے. جی، بٹ وہ بات تو کر سکتی ہیں انڈیپینڈنٹلی، وہ اسپیچ کر سکتی ہیں اور وہ میڈیا پر آ کر بھی بات کر سکتی ہیں. ان کے لیے ایسا کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر نہیں آ سکتی. آپ فورس بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. ان کی مرضی ہے کہ کیا رول ادا کر، سیاست کرنا نہ کرنا ان کی مرضی ہے. کس طرح سیاست کرتی ہے ان کی مرضی ہے. یہ ان پہ چھوڑ دیں. لیکن عوام کے دل میں، پارٹی ورکر کے دل میں ان کی جگہ ہے، پارٹی کے اندر ان کی گنجائش ہے، اور پارٹی کو میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت ہے. پارٹی میں دھڑے بندی ہے، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ آپ کو پارٹی صدر بنوانا چاہتی ہیں، اور شہباز شریف صاحب چونکہ اچھا کام نہیں کر رہے یا اچھا پرفارم نہیں کر رہے، اور شاید کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. پارٹی صدر بنانا مریم صاحبہ کا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے. ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، ہماری ووٹ سے بنے ہیں، اور اگر کوئی تبدیلی آتی ہے ووٹ سے ہی آتی ہے. تو کوئی دھڑے بندی پارٹی کے اندر میں نے نہیں دیکھی. یہ اخباروں کی زینت بنتا رہتا ہے. آپ بھی پوچھتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی دھڑے بندی ہے نہیں. دھڑے بندی کس مقصد کے لیے؟ دھڑے بندی مقصد کے لیے ہوتی ہے نا. تو یہاں تو کوئی مفاد تو ہے نہیں، کوئی عہدوں کا جھگڑا ہے نہیں. تو ایک جماعت ہے، وہ چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب اپنے فیصلے کرتے ہیں، مشاورت سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں ان سے اختلاف کروں، ہو سکتا ہے اتفاق کروں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. یہی جمہوریت کی روح ہوتی ہے. بہت سے لوگ جب فیصلے ہوتے ہیں مشاورت میں، بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی آپ نے کس فیصلے سے اختلاف کیا ہے شہباز شریف صاحب کے؟ میں نے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا. شریف فیملی سے لیڈر کون آئے گا؟ مریم نواز یا حمزہ شریف؟ چونکہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ حمزہ اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی مشاورت بھی ہوئی ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ کا لیڈر کون ہوگا؟ ہمارا لیڈر جس کو پارٹی منتخب کرے گی، وہ شریف فیملی سے ہو تو ٹھیک ہے، شریف فیملی کے باہر ہو وہ ٹھیک ہے. یہ پارٹی ورکر فیصلہ کرتا ہے. لیڈرشپ آپ امپوز نہیں کر سکتے. لیڈرشپ نیچے سے آتی ہے، عوام کے فیصلے سے آتی ہے. ہم نے پاکستان میں بہت سے لیڈر امپوز کیے، وہ سب ناکام ہو گئے. تو لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو عوام قبول کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ میاں صاحب کے 3 آپریشن ہونے، اس میں ایک آپریشن میرا خیال ہے مارچ کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہاں سب آپریشن روک دیے گئے ہیں کورونا کی وجہ سے. تو جب آپریشن ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. ایک آخری سوال یہ ہے، اور کافی ساری کمپلینٹس بھی آتی ہیں، میری بھی کافی سارے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، کہ جو وہ پی ٹی آئی کے کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں، جیسے فردوس صاحبہ کا، عامر کیانی، یا بہت سارے دوسرے، آٹا چینی کا بحران بھی، یہ بھی کرپشن کے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کیسز ہیں. اس پر اپوزیشن اور اسپیسیفکلی نون لیگ اتنا شور مچاتی نظر نہیں آتی. عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس پر بات کرتی کم نظر آتی ہے. نیب کو پکڑنے کے حوالے سے کوئی مطالبہ سامنے نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی کمپرومائز ہے؟ کمپرومائز ہو گیا جی. کمپرومائز ہے. شہباز شریف صاحب کو روز نیب بلاتا ہے. یہ نیب کا کام ہے نا، کرے. ہم کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی مثبت ایویڈنس کے ہم یہ کہہ دیں جی کہ فلانا آدمی چور ہے. بالکل صحیح. یہ عمران خان کو مبارک ہو یہ طریقہ، اس کے وزیروں کو مبارک ہو جن کے لفظ سے ہر لفظ ہی چور نکلتا ہے. چور سارے خود بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو پورے وصول سے کہتا ہوں، اتنی کرپٹ حکومت، اتنی کرپٹ کابینہ کم از کم پچھلے 32 سال پاکستان میں نہیں آئی. جب سے یہ نظام شروع ہوا ہے 85 سے 88 میں آیا ہوں، میں نے 32 سال میں اتنی کرپٹ کابینہ، اتنی کرپٹ حکومت نہیں دیکھی. تو کوئی ثبوت ہیں یا آپ بھی ثبوت ان کے پاس ہوتے ہیں. میں تو اپوزیشن میں بیٹھا ہوں نا. نیب پکڑے نا. آپ کے سامنے چینی کا سکینڈل، آپ کے سامنے آٹے کا سکینڈل، آپ کے سامنے ہاٹ منی کا سکینڈل، آپ کے سامنے پورٹس اینڈ شپنگ میں سکینڈل، فائنانس منسٹری میں سکینڈل، ہیلتھ منسٹری میں سکینڈل. ایک سکینڈلوں کی لسٹ ہے.
بالکل صحیح ہے. اختیار کس کے پاس ہے کسی کو پتا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. یو ور ویری کائنڈ, ویری جنرس لائک آلویز. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.